حدیث نمبر 215۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا، جس شخص کو جوتے دستیاب نہ ہوں اسے موزے پہن لینے چاہیے، اور جو کوئی تہبند نہ پائے تو وہ شلوار پہن لے۔ شرح الحدیث: یہ رخصت صرف اسی صورت میں ہے کہ جب جوتے یا تہبند میسر نہ ہو۔ حدیث نمبر 216۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ ہوتا تھا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یقیناً تمام تعریفات، سب نعمتیں اور ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس میں یہ اضافہ کیا کرتے تھے: لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل۔ ہم تیری جناب میں حاضر ہیں، ہم تیری جناب میں حاضر ہیں، اور تیرے فضل سے اس سعادت سے بہرہ مند ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور ساری رغبتیں اور نیک اعمال تیری ہی طرف ہے۔ شرح المفردات: لبیک تیرا حکم بجا لاتے ہوئے اور تیری اطاعت میں سر تسلیم خم کیے تیرے سامنے حاضر ہوں۔ سعدیک تیری ہی توفیق سے میں اس عظیم سعادت سے بہرہ مند ہوا ہوں۔ الرغباء ساری رغبتیں، امیدیں اور تمنائیں۔ شرح الحدیث: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ علماء کا اس تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پر اجماع ہے۔ فتح الباری: اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اضافہ متفق علیہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 217۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر کرے۔ بخاری کے الفاظ ہیں: عورت ایک دن کی مسافت کا سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ کر سکتی ہے۔ شرح المفردات: ذی محرم، اس سے مراد وہ رشتہ دار شخص ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہو۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، جبکہ میں فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوا چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اور اس کے ساتھ حج کرو۔ صحیح مسلم۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس مسئلے میں بوڑھی اور جوان عورت میں تفریق نہیں کی جائے گی، یعنی دونوں کے لیے ہی محرم کا ساتھ ضروری ہے۔ باب فدیہ کا بیان۔ حدیث نمبر 218۔ عبداللہ بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے فدیے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم میرے بارے میں خاص طور پہ نازل ہوا ہے، لیکن تمہارے لیے عام ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور جوئیں میرے چہرے پہ گر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اتنی تکلیف نہیں سمجھ رہا تھا جس میں مبتلا میں تجھے اب دیکھ رہا ہوں، یا فرمایا: میں اتنی مشقت نہیں سمجھ رہا تھا جس میں اب تجھے مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ کیا تیرے پاس بکری ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 دن کے روزے رکھ یا 6 مسکین کو کھانا کھلا، ہر مسکین کے لیے آدھا صاع ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ 6 لوگوں
کو ایک فرق کھانا کھلائے یا ایک بکری کی قربانی دے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ شرح المفردات: ما کنت ارا، میں گمان نہیں کیا کرتا تھا، میں خیال نہیں کیا کرتا تھا۔ واحد مذکر مؤنث متکلم فعل مضارع معلوم استمراری با فتح یفتح۔ الوجع تکلیف، الجہد مشقت۔ الفرق یہ مدینے کا پیمانہ تھا جو 3 سا پر مشتمل ہوتا تھا۔ شرح الحدیث: اس میں یہ دلیل ہے کہ جب کوئی عام حکم کسی خاص سبب کے پیش نظر وارد ہوا ہو تو وہ اپنے عموم پر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ فقہی قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی اس مسئلہ میں بیان عمومی حکم کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ اس خصوصی سبب کا جس کی وجہ سے وہ صادر ہوا ہے۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ بات احاطہ علم میں آتی ہے کہ قرآن میں مذکور اجمالی احکام کی تفصیل حدیث سے معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن میں مطلقاً فدیہ کا حکم ہے لیکن اس کی مقدار حدیث سے معلوم ہوئی، لہذا منکرین حدیث صرف قرآن ہی کو احکام اسلام سمجھنے کے لیے کافی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقم تراز ہے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کے موقف کا رد ہے جنہوں نے گندم اور کھجور میں فرق کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اہل کوفہ کا قول ہے کہ نصف سا گندم کا ہونا چاہیے، لیکن اگر کھجور ہو تو وہ نصف سا نہیں بلکہ 1 سا دینا پڑے گا۔ ان کا یہ موقف قطعی درست نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث ہی اس کی تردید کر رہی ہے۔ فتح الباری لابن حجر: راوی الحدیث عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ولید تھی اور آپ ثقہ تابعی تھے، کوفہ سے تعلق تھا، عبد الرحمن بن معقل کے بھائی تھے۔ 83 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ باب مکہ کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 219۔ سیدنا ابو شریح خویلد بن عمر الخزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مدینہ کے گورنر عمر بن سعید بن عاص جو کہ مکہ میں سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے، سے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بیان کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن صبح کو فرمایا۔ میرے کانوں نے اسے سنا، میرے دل نے اسے یاد کر لیا اور میری آنکھوں نے اسے دیکھا جس وقت آپ نے وہ بات تکلم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام ٹھہرایا ہے اور لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا، چنانچہ کسی آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں خون بہائے اور نہ ہی اس کے کسی درخت کو کاٹے۔ سو اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کی بنا پر خون بہانا جائز سمجھے تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اس نے اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کی صرف 1 گھڑی کے لیے اجازت دی گئی تھی، اور پھر اس کی حرمت آج کے دن ویسے ہی لوٹ آئی جیسے کل تھی، تو جو شخص حاضر ہے اسے غیر حاضر کو بتا دینا چاہیے۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ پھر عمر بن سعید نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، اس نے یہ جواب دیا کہ اے ابو شریح، میں اس حدیث کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بلا شبہ حرم نافرمان کو پناہ نہیں دیتا، نہ خون کر کے بھاگنے والے کو اور نہ ہی خیانت کر کے بھاگنے والے کو۔ شرح المفردات: امس گزشتہ دن، سابقہ دن، فرار ہونے والا، بھاگنے والا۔ واحد مذکر اسم فاعل باب ضرب یضرب۔ الخراب اس کے متعدد معنی کیے گئے ہیں، مثلا خیانت، چوری، تہمت وغیرہ۔ شرح الحدیث: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ الساعہ سے مراد فتح مکہ کا دن ہے۔ فتح الباری لابن حجر: مسند احمد میں اس کے وقت کے تعین کا بھی ذکر ہے کہ یہ گھڑی طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک تھی۔
عمر بن سعید بن عاص یزید کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے اور اپنے تعین سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو باغی سمجھتے تھے، اور اسی تعویل سے انہوں نے مکہ پر فوج کشی کا جواز نکالا، حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط تھا۔ راوی الحدیث ابو شریح رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تھے، قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق تھا، فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 احادیث روایت کی اور 68 ہجری میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 220 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور ہجرت کی نیت رہے گی، اور جب تم سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم جہاد کے لیے نکلو۔ اور فتح مکہ کے دن فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اسی دن حرام کر دیا تھا جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، چنانچہ وہ اللہ کے حرام قرار دینے سے لے کر قیامت کے دن تک حرام ہی ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اس میں قتال کرنا جائز نہیں تھا، اور نہ ہی میرے لیے حلال ہے سوائے دن کی ایک گھڑی میں، سو وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے سے لے کر قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ نہ اس کے درخت کے پتے کاٹے جائے، نہ اس کے شکار کو مار بگایا جائے، نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے مگر جو اسے پہچان لے، اور نہ ہی اس کی سبز گھاس کاٹی جائے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، سوائے اذخر بوٹی کے کہ وہ لوہاروں کے اور گھروں میں کام آتی ہے، یعنی اس کی رخصت دے دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اذخر بوٹی کے۔ شرح المفردات اذا استنفرتم، جب تمہیں قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کو کہا جائے، جمع مذکر حاضر فعل ماضی مجہول باب استفعال۔ لا یعضد شوکہ، درخت کے پتے اور کانٹے دونوں ہی مراد ہے۔ لا یعضد واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی مجہول باب نصر ینصر۔ لا ینفر صیدہ، یعنی نہ تو شکار اس کی جگہ سے اڑایا جائے اور نہ ہی اسے خوفزدہ کیا جائے۔ لا ینفر واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی مجہول باب تفعیل۔ لا یختلی خلاہ، الخلا سے مراد گھاس اور اختلاء سے مراد اسے کاٹنا۔ لا یختلی واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی مجہول باب افتعال۔ الاذخر، یہ بہت پیاری خوشبو والی بوٹی ہوتی ہے۔ لقینہم، یعنی لوہار اس سے آگ جلاتے ہیں۔ شرح الحدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام خطابی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اسلام کے اولین عہد میں اسلام قبول کرنے والوں پر ہجرت فرض تھی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور اس وجہ سے وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح فرما دیا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو ہجرت المدینہ کا فرض ساقط ہو گیا، لیکن جہاد کا فرض بدستور باقی رہا۔ فتح الباری لابن حجر۔ لیکن اسے عموم پر محمول کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی مسلمان کفر کے پنجہ استبداد میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہجرت کا حکم بدستور باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ اپنی جان اور دین کو بچانے کے لیے بلاد کفر سے اسلامی ممالک کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ باب ان جانوروں کا بیان جنہیں حرم میں مارنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 221 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب فاسق ہیں، وہ حرم میں بھی قتل کر دیے جائیں گے: کوا، چیل، بچھو، چوہیا اور ہڑکایا ہوا کتا۔ مسلم میں ہے 5 فواسق جانور حل و حرم میں قتل کر دیے جائے۔ شرح المفردات فاسقون، یہاں فاسق سے مراد نقصان کرنے والا اور گزند پہنچانے والا ہے۔ واحد مذکر اسم فاعل باب نصر ینصر۔
الکلب العقور، ہڑکایا ہوا، زہریلا، جس سے لوگوں کو خوف آئے، جو لوگوں کو کاٹتا پھرے۔ العقور صفت مشبہ باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث، ان جانوروں کو فواسق اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ایذا پہنچانے، خرابی پیدا کرنے اور نقصان کرنے میں دیگر جانوروں سے بڑھ کر ہے۔ غراب کا لفظ غرب سے ہے جس کا معنی وطن سے دور ہونا ہے۔ اسے غراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان میں اس کی خبر لینا چاہی تو اسے گم پایا کیونکہ یہ وطن چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ارشاد الساری للقسطلانی۔ اور حدیث میں جو کوا مراد ہے وہ الغراب الابقع ہے، یعنی کوے کی وہ قسم جو دھبے دار ہوتا ہے۔ چیل کو بھی نقصان پہنچانے کی وجہ سے فاسق کہا گیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں گوشت لیے کھڑے تھے کہ اچانک ایک چیل جھپٹی اور آپ سے گوشت چھین کر لے گئی اور کھاتے ہوئے ایک ہڈی اس کے حلق میں پھنس گئی اور وہ مر گئی۔ بچھو کی بابا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو نے ڈس لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت فرمائے کیونکہ یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو، اسے ہل و حرم میں مار دیا کرو۔ سنن ابن ماجہ۔ چوہیا کو فویسقہ کہا جاتا ہے کیونکہ جانوروں میں اس سے زیادہ فسادی جانور کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک چوہیا نے چراغ کی بتی پکڑی اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر لا گرایا جس پر آپ سب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے وہ چٹائی جلا دی۔ سنن ابی داؤد۔ ہڑکائے ہوئے کتے کے حکم کی توضیح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی ایسے کتے کو مارنا جائز نہیں ہے جس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ المجموع شرح المہذب للنووی۔ باب مکہ وغیرہ میں داخلے کا بیان۔ حدیث نمبر 222۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارا تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ابن قتل کعبے کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ شرح المفردات۔ المغفر جنگ میں سر پہ پہنا جانے والا لوہے کا کھود جو سر کو دشمن کے وار سے بچاتا ہے۔ استار یہ سترن کی جمع ہے پردے۔ شرح الحدیث۔ ابن قتل کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں اشعار لکھا کرتا تھا، پھر وہ اشعار اپنی دو لونڈیوں کو دیتا جو انہیں گانے کے انداز میں پڑھا کرتی تھی۔ اسی عمل شنیع کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم فرمایا۔ تفسیر البغوی۔ یہ حدیث گستاخ رسول کے واجب القتل ہونے پر دلیل ہے۔ حدیث نمبر 223۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ثنیہ علیہ یعنی مقامی قدا کی طرف سے داخل ہوئے جو بطحا میں ہے اور ثنیہ سفلی یعنی نچلی وادی کی جانب سے نکلتے۔ شرح المفردات۔ قدائن یہ مکہ کے بالائی علاقہ میں ایک جگہ کا نام ہے جسے آج کل ریع الحجون کہا جاتا ہے۔ الثنیۃ السفلی دو پہاڑوں کا درمیانی راستہ یعنی وادی۔ شرح الحدیث۔ امام سہیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لیے بلندی کی طرف سے اس لیے داخل ہوئے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فرمایا تھا تو وہ بلند مقام پر کھڑے تھے جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 224۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے داخل ہونے والا میں تھا۔ چنانچہ میں بلال رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز ادا فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، داہنے دو ستونوں کے درمیان۔ شرح المفردات ولجا داخل ہوا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب، العمودین عمودن کا تثنیہ دو ستون۔ شرح الحدیث اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس صورت میں نماز کا رخ جس طرح بھی ہو درست ہے۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ کی قائم کردہ ترجمۃ الباب باب اغلاق البیت سے یہ بات احاطہ علم میں آتی ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی صورت میں اس کا دروازہ بند کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر نمازی کا رخ دروازے ہی کی جانب ہو اور دروازہ بند نہ ہو تو اس کا رخ غیر قبلہ کی جانب ہوگا۔ حدیث نمبر 225۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، یقیناً میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ شرح الحدیث امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی میں اسے بوسہ دے رہا ہوں، کیونکہ عہد جاہلیت میں لوگ بطور تعظیم بھی پتھروں کو چوما کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتلانا چاہا کہ میں سنت سمجھ کر یہ کر رہا ہوں، نہ کہ عہد جاہلیت کا جاہلی کام دہرا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 226۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ تشریف لائے تو مشرکین آپس میں کہنے لگے کہ تمہارے پاس وہ لوگ آئے ہیں جنہیں یثرب مدینہ کے بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی صحابہ کو حکم فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے اور دونوں رکنوں کے درمیان عام چال میں چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر صرف آسانی کرنے کی غرض سے یہ حکم نہیں فرمایا کہ تمام چکروں میں رمل کرو۔ شرح المفردات وَحْنَتْهُمْ انہیں کمزور، ناتواں اور بے ہمت کر دیا۔ وَحْنَ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب۔ یثرب عہد اسلام سے قبل مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ الرمل سینہ نکال کر اور کندھے ہلا ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیز چال چلنا، اس سے کفار کو اپنی طاقت اور قوت دکھلانا مقصود تھا۔ الرکنین ان سے مراد دونوں یمانی رکن ہے۔ الابقاء علیہم آسانی و نرمی، شفقت و محبت۔ ابقاء مصدر باب افعال۔ شرح الحدیث رمل کرنے کے حکم کی توجیہ حدیث میں ہی مذکور ہے کہ مشرکین نے یہ سمجھا کہ مسلمان مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگوانے کے لیے رمل کا حکم فرمایا تاکہ ان کا یہ خیال ضام باطل ثابت ہو۔ بعد میں یہ عمل سنت کے طور پر جاری رہا اور اب بھی اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 227۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ تشریف لاتے تو پہلے طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دیتے اور پہلے 3 چکروں میں رمل فرماتے۔ شرح المفردات یخب یہ رمل کا مترادف ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب ضرب باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث
اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمل فرمایا کرتے تھے۔ گویا رمل کا قولی و عملی ہر دو طرح سے حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 228 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کرتے تھے۔ شرح المفردات المحجن ایسی چھڑی جس کا سرا مڑا ہوا ہو۔ شرح الحدیث امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر طواف اس لیے کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج کا طریق کار بتلا سکے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی امام لوگوں کو تعلیم دینے کی غرض سے کسی بلند جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 229 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے دونوں یمانی رکنوں کے بیت اللہ کے کسی حصے کا استلام کرتے نہیں دیکھا۔ شرح المفردات الرکنین الیمانیین ان سے مراد ایک رکن یمانی دوسرا رکن مشرقی ہے جس میں حجر اسود نصب ہے۔ شرح الحدیث ایک روایت میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر طواف میں حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ مسند احمد سنن ابی داود۔ باب حج تمتع کا بیان۔ حج کی 3 اقسام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ حج افراد، پوائنٹ سیکنڈ حج تمتع، پوائنٹ تھرڈ حج قران۔ حج افراد میقات سے صرف حج ہی کا احرام باندھنا اور اکیلے حج ہی کی ادائیگی کرنا۔ حج تمتع حج کے ایام میں پہلے عمرے کا احرام باندھنا، اس کی ادائیگی کر لینے کے بعد احرام کھول دینا اور پھر یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو حرم ہی سے حج کا احرام باندھنا۔ حج قران میقات سے حج و عمرہ کا اکٹھا احرام باندھنا یا پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھنا اور پھر حج کو بھی اس میں شریک کر لینا۔ اس صورت میں عمرے کے افعال حج میں ہی شامل ہو جاتے ہیں یعنی الگ سے ادا نہیں کرنا پڑتے۔ حدیث نمبر 230 ابو جمرہ نصر بن عمران ضبعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حج تمتع کے بابت پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کے کرنے کا حکم فرمایا۔ میں نے ان سے قربانی کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اس میں اونٹ گائے بکری کی قربانی یا جانور میں حصہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ میں ایک روز سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک انسان آواز لگا رہا ہے کہ حج بھی مبرور ہے اور عمرہ بھی مقبول ہے۔ چنانچہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے یہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شرح المفردات الحدی اس سے مراد وہ قربانی ہے جو دوران حج حرم میں دی جاتی ہے۔ الجزور اس سے مراد جنس اونٹ ہوتا ہے، خواہ نر ہو یا مادہ۔ شریکن فی دم اونٹ یا گائے کی قربانی کے حصوں میں اپنا حصہ ڈالنا۔ شرح الحدیث بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے تمتع کی کراہت منقول ہے لیکن ان کا یہ موقف احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، اس لیے مقبول نہیں ہے۔ جیسا کہ مذکورہ حدیث میں بھی بیان ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں سے ایک اور بات عیاں ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی ایسا اجتہاد یا ایسا عمل جو صحیح حدیث کے خلاف ہو، جب اسے قبول کرنا درست نہیں ہے تو پھر ان سے کم مرتبہ کسی امام یا فقیہ کے قول کو حدیث و سنت پر کیوں کر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ راوی الحدیث ابو جمرہ رحمہ اللہ ثقہ تابعی تھے اور آپ کے والد عمران کے صحابی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بصرہ سے تعلق تھا۔ پہلے آپ نیشاپور میں مقیم رہے، پھر مرو تشریف لے گئے اور پھر سرخس منتقل ہوئے۔ 128 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر